بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حکمت نمبر 315۔ مولا اپنے منشی عبید اللہ ابن ابی رافع سے فرمایا کہ دوات میں صوف ڈالا کرو، مطلب وہ سیاہی کے ساتھ جو کپڑا ہوتا ہے وہ ڈالا کرو، اور قلم کی زبان لابنی رکھا کرو۔ لابنی سے مراد زبان لمبا رکھا کرو۔ سطروں کے درمیان فاصلہ زیادہ چھوڑا کرو، اور حروف کو ساتھ ملا کر لکھا کرو کہ یہ خط کی دیدہ زیبی ہے، یعنی خط کی خوش خطی ہے یا خوش نمائی کے لیے مناسب ہے۔ حکمت نمبر 316۔ مولا فرماتے ہیں میں اہل ایمان کا یاسوب ہوں اور بدکاروں کا یاسوب مال ہے۔ سید رضی فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان والے میری پیروی کرتے اور بدکار مال اور دولت کا اسی طرح اتباع کرتے ہیں جس طرح شہد کی مکھیاں یاسوب کی اقتداء کرتی ہیں، اور یاسوب اسی مکھی کو کہتے ہیں جو ان کی سردار ہوتی ہے۔ حکمت نمبر 317۔ مولا فرماتے ہیں ایک یہودی نے آپ سے کہا کہ ابھی تم لوگوں نے اپنے نبی کو دفن نہیں کیا تھا کہ ان کے بارے میں اختلاف شروع کر دیا۔ حضرت نے فرمایا ہم نے ان کے بارے میں اختلاف نہیں کیا، بلکہ ان کے بعد جانشین کے سلسلے میں اختلاف ہوا، مگر تم تو وہ ہو کہ ابھی دریائے نیلم سے نکل کر تمہارے پیر خشک بھی نہ ہوئے تھے کہ اپنے نبی سے کہنے لگے کہ ہمارے لیے ابھی ایک ایسا خدا بنا دیجئے جیسے ان لوگوں کے خدا ہیں۔ تو موسیٰ نے کہا بے شک تم ایک جاہل قوم ہو۔ حکمت نمبر 318۔ حضرت سے کہا گیا کہ آپ کس وجہ سے اپنے حریفوں پر غالب آتے رہے، تو آپ نے فرمایا کہ میں جس شخص کا بھی مقابلہ کرتا تھا وہ اپنے خلاف میری مدد کرتا تھا۔ سید رضی فرماتے ہیں کہ حضرت نے اس امر کی طرف اشارہ کیا ہے کہ آپ کی ہیبت دلوں پر چھا جاتی تھی، آپ کا خوف دلوں پر چھا جاتا تھا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔